بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم درود شریف کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ قرآن مجید میں حکم فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 10 نعمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور مجھ کو میری امت کا سلام پہنچا دیتے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ اور میری قبر کو عید مت بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود میرے پاس پہنچ جاتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ گھروں کو قبریں مت بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبریں عبادت سے خالی ہوتی ہیں، اس طرح گھروں کو عبادت سے خالی مت رکھو، بلکہ نفل نمازیں ادا کرتے رہو۔ میری قبر کو عید مت بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح عید کے روز زیب و زینت کے ساتھ خصوصی اجتماع ہوتا ہے، میری قبر کی اس طرح زیارت نہ کرو، بلکہ توقیر و احترام کے ساتھ حاضری دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کوئی معمولی دربار نہیں ہے، وہاں ہنستے ہوئے جاؤ، بلکہ وہ دو جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دار اطہر ہے، اس کی توقیر و عظمت دل میں لے کر حاضر ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص پر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی روز انہوں نے وفات پائی۔ جمعہ کے روز ہی سور پھونکا جائے گا اور جمعہ ہی کے روز سور کی آواز بلند ہوگی اور سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ چونکہ جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اس لیے اس روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اب اختیار ہے کہ کوئی بندہ مجھ پر زیادہ درود بھیجے یا کم، مطلب یہ ہے کہ کثرت سے درود بھیجا کرو، جیسا کہ کہہ دیا کرتے ہیں فلاں عمل اچھا ہے، آگے اختیار ہے کوئی کم کرے یا زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا تو اللہ کی تعریف بیان کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، بعد میں اپنے لیے دعا کی۔ یہ ماجرا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانگ جو مانگے گا ملے گا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھ کر اس نے دعا شروع کر دی اور کہا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نماز پڑھنے والے، تو نے دعا کرنے میں جلدی کی، آئندہ کے لیے یاد رکھنا جب تو نماز پڑھ چکا ہو تو بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر جیسی اس کی ذات کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نماز پڑھنے والے دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اللہ سے دعا کرے۔ دعا کے قبول ہونے میں درود شریف کو بڑا دخل ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ اہل معرفت نے فرمایا، درود شریف کے علاوہ جو دوسرے اذکار و عبادات ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ان کا ثواب نہ دیا جائے، لیکن درود شریف ہمیشہ مقبول ہی ہوتا ہے۔
جب دعا کرے تو دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھے اور دعا کے آخر میں بھی۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، جب دونوں درودوں کو قبول فرمائے گا تو درمیان میں جو دعا واقع ہوگی اسے بھی قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اب اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کوئی مجلس اللہ کے ذکر اور درود شریف سے خالی نہ رہ جائے۔ جب کسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، خواہ خود ذکر کرے یا دوسرے شخص سے سنے تو درود شریف ضرور پڑھے۔ گو کسی مجلس میں آپ کا اسم گرامی سن کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، لیکن اکمل اور افضل یہی ہے جب بھی آپ کا اسم گرامی سنے ہر بار درود شریف پڑھے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ہر مرتبہ درود شریف پڑھے، کیونکہ درود شریف نہ پڑھنے پر وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑا بخیل نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم حاضر ہو گئے اور آپ ممبر پر چڑھنے لگے۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبب اس کا یہ ہوا کہ جبرائیل میرے سامنے آئے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی چڑھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرے۔ ضروری مسئلہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود کرے یا کسی سے سنے تو درود شریف پڑھے۔ اسی طرح جب کوئی مضمون یا تحریر لکھے تو اس وقت بھی درود شریف کے الفاظ لکھنا واجب ہیں، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور لکھ دے۔ بعض لوگ اختیار کے طور پر سلم یا سواد لکھ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں، پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے یا علیہ الصلاۃ والسلام لکھ دے۔ صلاۃ کے ساتھ سلام بھی بھیجنا چاہیے، دونوں کی فضیلت وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر اور نبیوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو ہائپ کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔